ہم دو بھائی تھے، ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والے بھائی جن کی کراچی میں ایک فائبر آپٹکس کی کمپنی تھی۔ ایک دن میرے بڑے بھائی ماجد نے مجھ سے کہا کہ بھائی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری بیٹی عائشہ کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ بھائی کی یہ الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ ایک ایسا بھائی جو میرے لیے میرا سب کچھ تھا، جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا، مگر آج بھائی سے مجھ سے ایسی بات چھپائی کہ اسے برین ٹیومر تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے مجھ سے خفیہ چوری چھپے وہ اپنا علاج کروا رہا تھا۔ مجھے اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو، مگر آج بھائی نے مجھے بتا دیا۔ چند دن بعد ماجد بھائی کا انتقال ہوا تو میں نے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا۔ میں خود غرض ہو گیا اور میری یتیم بھتیجی اس کمپنی کی نصف مالک تھی۔ 50% شیئر کی وہی مالک تھی، لیکن میں نے وہ کمپنی اپنے نام رجسٹر کروا لی اور بھابھی اور اپنی بھتیجی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بے گھر ہو کر چلی گئی۔ چند دن بعد بھابھی میرے پاس آئیں دوبارہ اور کہا کہ آپ کو آپ کی کمپنی مبارک ہو، ہمیں اس کمپنی سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس میری بیٹی جو کہ آپ کی بھتیجی ہے، یتیم ہے، اسے نوکری پر رکھ لے۔ لیکن میں نے اپنی یتیم بھتیجی کو آفس میں واش روم صاف کرنے والی ملازمہ کے طور پر رکھ لیا، جو اس کمپنی کو 50% کی مالک تھی اور اسی کمپنی کے آفس کے واش روم صاف کر رہی تھی، جبکہ میرے بچے تو وہ کافی عرصے سے اس فلاحی ادارے میں مقیم تھے۔ میری عادت ہے کہ میں ہر خوشی کے موقع پر اس ادارے میں جا کر وہاں کی مکینوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ اور نقدی ضرور دیتا تھا، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری کمائی میں ایسے لوگوں کا حصہ بھی ہوتا ہے جن کے پاس رزق کا اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، اور اس ادارے میں رہنے والے سبھی لوگ محتاج ہی تو تھے، بھلے ہی وہ محتاجی روٹی کی نہ تھی، مگر ان کے دکھ سہنے والا اور دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا، اور میں یہی سہارا بن کر ان کے پاس جاتا۔ یہ بات ہے کہ میں ان کو اپنے بزرگ مانتے ہوئے ان کے لیے کوئی تحفہ لے کر نقد رقم ضرور لے کر جاتا۔ میرا نام فیصل خان ہے، میں پیشے کے لحاظ سے ایک نامور وکیل ہوں۔ میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور میرا خاندان کراچی کی طاقتور ترین سیاسی جماعت سے منسلک ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں اپنے اثر رسوخ سے امت محمدی کی خدمت ضرور کرتا تھا، مگر جتنی بھی کرتا ہوں دل مطمئن نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ میرے ملک میں ظلم بڑھتا جا رہا تھا، انصاف گھٹتا جاتا اور مظلوم بڑھتا جا رہا تھا۔ چند دن پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا اور خوشی کے اس موقع پر میں اپنے بزرگ کو کیسے بھول جاتا، جن کی اپنی اولادیں اور خونی رشتے ان کو چھوڑ کر جاتے، اور ان کی نظریں دروازے پر میرے انتظار میں ٹکی رہتی تھی۔ جب میں ادارے کے اندر قدم رکھتا تو ادارے کے باسیوں سے جس شخص کی نظر بھی مجھ پر پڑتی، مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کی طرف اپنے ساتھیوں کے نام پکارتے یوں جاتا تھا جیسے چند سال کے معصوم بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے باپ کو دیکھ کر باقی مطمئن بھائیوں کو بلانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ملاقات کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے میرے تمام بزرگ وہاں پہنچ جاتے۔ میں ایک ایک کو باری باری گلے لگا کر بوسہ دیتا اور اس کو سہارا دے کر ان کی جگہ پر بٹھاتا۔ سب کے ساتھ گلے ملنے کے بعد ان کے درمیان بیٹھ جاتا اور ان کے ساتھ رہ کر بھی میرا جو وقت گزرتا وہ لمحے میری زندگی کے پرسکون ترین لمحے ہوتے تھے۔ میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے میرا اللہ جتنا نوازتا جا رہا ہے وہ سب کچھ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہی مجھے مل رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے ان کے ماضی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا یہاں انسان جن حالات سے گزر کر پہنچتا ہے وہ حالات کسی کو بتاتے ہوئے تو کیا خود سوچتے ہوئے بھی انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ آج بھی میں کافی ویران کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ان کو تحفے اور نقد رقم دوں، ان سے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی اور پھر ان سے اجازت لے کر چل پڑا۔ میرا ساتھ ایک بزرگ بھی چل پڑے جو بظاہر تقریباً صحت مند تھے، لیکن فالج اٹیک نے ان کی زبان میں لکنت پیدا کر دی تھی اور ان کی ایک ٹانگ بھی چلتے ہوئے لنگڑاہٹ میں ہوتی تھی۔ میں نے انہیں لاکھ آرام کرنے کا کہا، مگر وہ آداب میزبانی کا فرض ادا کیے بغیر نہ رہے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجھے بھی آہستہ آہستہ چلنا پڑا اور یوں باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی روادات سنانا شروع کر دی۔ انہوں نے کراچی کی ایک مشہور فائبر آپٹکس کمپنی کا نام لیا اور بتایا کہ میں اس کا مالک تھا۔ ہم دو بھائی تھے اور دونوں برابر کے حصے دار تھے۔ میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ میرے بھائی کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی 12 سال کی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک شریف النفس لڑکی تھی اور جو اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ چند دن پہلے مجھے احساس ہوا کہ ماجد بھائی کمزور ہو رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر پلاہٹ تھی، لیکن کبھی ماجد بھائی نے اس سلسلے میں مجھ سے بات نہ کی۔
جب بھی میں ان سے پوچھتا کہ ماجد بھائی کیا معاملہ ہے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کافی کمزور ہو چکے ہیں، تو ماجد مسکرا کر مجھے یہی جواب دیتے تھے کہ بھائی یہ آپ کی آنکھوں کا وہم ہے، میں تو پہلے سے آپ کا تندرست محسوس ہو رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتا اور میرے ماتھے کا بوسہ لیتا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو یہی ماجد بھائی نے میرے سر پر سب قریب تھے۔ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ مزدور کو کر سکوں، لیکن ماجد بھائی نے میرا ساتھ دیا۔ ہر مشکل میں اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میری خاطر ایک فائبر آپٹکس کمپنی میں ملازمت کرنے کے لیے لگے۔ تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن تجربہ حاصل ہو رہا تھا۔ میں پڑھائی بس اتنی زیادہ لائق نہیں تھا اور ماجد بھائی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا اس نے بھی مجھے پڑھنے پر زیادہ مجبور نہ کیا اور ہمیشہ مجھ سے یہی پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں بھی آپ کی طرح یہ کام کرنا چاہتا ہوں جس کمپنی میں آپ ملازمت کرتے ہیں، کسی طرح میری بھی جاب کا بندوبست کر لیں۔ ماجد بھائی کو تو یہی جواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اب بڑا آدمی بن جاؤں، لیکن میرے شوق کو دیکھتے ہوئے اس نے اسی کمپنی میں میری جاب کا بندوبست کیا۔ آج تقریباً 10 سال بعد ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ ہم نے اپنی کمپنی بنا لی۔ ہمارے نیچے لوگ کام کرنے لگے، ہمارا اس شہر میں نام تھا، لوگ ہم پر بھروسہ کرتے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ماجد بھائی آفس سے باہر نکلے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور اس کے ساتھ تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید ماجد بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے گھر گئے۔ لیکن جب میں نے گھر اپنی بیوی کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ماجد بھائی گھر آ چکے ہیں تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، وہ تو گھر نہیں آئے۔ میں حیران تھا کہ ماجد بھائی کہاں جا رہے تھے۔ ایک ہی شخص تھا جو ماجد بھائی کے بارے میں مجھے بتا سکتا تھا، اور تھا بھی ہمارا ڈرائیور۔ اور پھر میں نے اسی ڈرائیور سے رابطہ کیا اور اس نے پوچھا کہ کل ماجد بھائی آپ کے ساتھ کہاں جا رہے تھے۔ ڈرائیور نے مجھ سے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن آخرکار اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ یہ دماغی امراض کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، یہ پچھلے کئی عرصے سے اس کے پاس جا رہے تھے، لیکن وہ آپ سے یہ بات چھپا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے بھائی ماجد سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتاتے، جس پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمت ہار جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو میری زندگی میں یہ صدمہ لگ جائے، اس لیے میں اس سے یہ بات چھپا رہا ہوں۔ اپنے مرض کو میں نے پوشیدہ رکھا۔ یہ سن کر تو میں پانی پانی ہو گیا۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں کیسا بھائی ہوں جو اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنا علاج کروا رہے تھے، میں بیمار تھے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی سے ہی لا علم ہوں میں کیسا بھائی ہوں۔ میں نے ماجد بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور روتے ہوئے ان سے کہا کہ ماجد بھائی آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ مجھے ہمارے رفاقت ڈرائیور نے ساری بات بتائی۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ مجھ سے گلے ملے اور کہنے لگی کہ بس میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میری موت پر تو تمہیں ویسے ہی تکلیف ہونی تھی، لیکن جیتے جی میں یہ تکلیف تمہیں نہیں دے سکتا اور تمہارے چہرے پر پریشانی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ماجد بھائی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ میری بات غور سے سنو، مجھے برین ٹیومر ہے اور میری عمر بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے، یہ سب قسمت کا کھیل ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ بالکل نہیں۔ انسانی زندگی میں آزمائش انسان ہی زندگی کا حصہ ہے۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ تمہارا بڑا بھائی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میرے پاس چند دن کی زندگی باقی ہے، لیکن اگر اب تمہیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنا خیال رکھنا اور میری بیٹی عائشہ کا بھی خیال رکھنا۔ وہ بہت نفیس ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ میں رونے لگا، اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، عائشہ میری بھتیجی ہے، مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ اس کے بارے میں بے فکر رہیں، لیکن ایسی مایوسی کی باتیں مت کریں۔ ہم آپ کے علاج کے سلسلے میں امریکہ جائیں گے، میرا دوست وہاں رہتا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماجد نے روتے ہوئے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، میں نے سب جگہ سے اپنا چیک اپ کروا لیا ہے، میری بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوئی اور اب یہ ایک لا علاج بیماری ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ انصاف کرنا اور زندگی میں کبھی ان کے چہرے پر اداسی نہیں آنی چاہیے، یہ میرے بھائی کی وصیت تھی جو اس نے مجھے کی تھی۔ میرا پیارا بھائی جو مجھ سے بہت مخلص تھا، چند دن بعد مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا کمپنی میں کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، میں آفس نہیں جاتا تھا، کئی مہینے تک میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، لیکن پھر میرے بھائی کی وہ وصیت اور نصیحت مجھے یاد آ گئی جس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ کمپنی کو آگے بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، محنت کرنا، لگن سے کام کرنا۔ اگر میں یوں گھر میں بیٹھ جاتا
تو ہمارا کام رک جاتا، سب کچھ نارمل ہو گیا اور میں واپس آفس میں آنا شروع ہو گیا۔ شروع میں تو بھائی کی وفات میں غمگین تھا، لیکن یہ غم آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ میرا دل حاسد اور لالچ ہو گیا۔ میں نے بھائی کا حق ہڑپ کر لیا اور سارے جعلی کاغذات تیار کروا کر اپنے بھائی کے برابر کے حصے دار ہونے کے بجائے کمپنی کا ملازم ظاہر کر دیا۔ میں کب اتنا خود غرض ہو جاؤں گا مجھے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ اس کی وجہ سے شاید یہی تھی کہ بھابھی سے میں شروع سے ہی نفرت کرتا۔ ماجد بھائی نے خاندان سے باہر کی عورت سے شادی کی تھی اور میری ماں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی۔ ماجد بھائی نے ماں کی بات نہ مانی اور رمشا بھابھی سے شادی کر لی، لیکن میں رمشا کی شکل تک نہیں دیکھنا سکتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہوئی تھی۔ میری ماں یہ بات دل سے لگا گئی۔ رمشا سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں تھی، نہ ہی اس کی اولاد سے۔ حالانکہ عائشہ میرے بھائی کی ماجد کا خون تھی اور میری بھتیجی تھی، لیکن اس کی شکل اپنی ماں سے ملتی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ سے بھی بد دل ہو چکا تھا۔ ویسے تو میں اپنے بھائی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں عائشہ کا خیال رکھوں گا، مگر یہ سب باتیں ایک دکھاوا تھا۔ میں کسی صورت ماں بیٹی کو دل میں جگہ نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا خود ہی اپنے نام پر وہ کمپنی رجسٹر کروا لی۔ میں نے یہ بات اپنے بھابھی کو نہ بتائی، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور اس کو اس کی ضروریات کا خرچہ دیتا رہا۔ اس کی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات بھی پورے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو گئی تو میرے بھائی نے مجھے حق دیا کہ اپنی بھتیجی کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر لیں۔ شاید میری بھابھی کے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ ان کی بیٹی آدھے کا کاروبار کی مالک ہے، اس لیے میں اس کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں گا، لیکن میں کاروبار سے اس کا نام برسوں پہلے ہٹا چکا تھا۔ اس لیے میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے بیاہ دیں۔ بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ اس کے گھر کے بڑے ہیں اور میں آپ کی مرضی کے بغیر تو اپنی بیٹی کی شادی کہیں نہیں کر سکتی، جس پر میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کی ماں ہیں، آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا، بس مرضی آپ کی ہوگی۔ میری بات سن کر میری بھابھی نے کہا کہ اگر میں اس کو بیاہوں تو کل کلاں اس کا شوہر کاروبار سے حصہ مانگے گا، آپ لوگ کہیں گے کہ میں پرائے گھر کی تھی، اس لیے یہ سارا فساد ڈالوں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ان کو واضح کر دیا کہ کاروبار سے تم لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا شوہر میرے پاس بطور ملازمت کام کرتا تھا اور مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ باقی جو بھلائی میں نے تم لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ میں نے محض تم لوگوں پر ترس کھا کر کی ہے، تاکہ تم کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ میری بات سن کر میری بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھ سے بحث کرنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ماجد آپ کا بھائی تھا، اس کمپنی کا سربراہ تھا، اسی نے آپ کو اس قابل بنایا اور اپنے کاروبار میں شریک کیا، اور آج آپ کے بھائی کو مرے ہوئے کچھ مہینے گزرے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ کب آپ کے نیچے کام کر رہے تھے اور آپ کی کمپنی میں ملازم تھے، مجھے بتائیں۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ مجھ سے بار بار بحث کر رہی تھی، مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا یہ سب انتظام پہلے ہی کر چکا تھا۔ ایک تو میں پرانے سارے ملازمین فارغ کر کے اپنی مرضی کے لیے نئے لوگ تعینات کر چکا تھا، دوسرا میں سب کچھ جانتا تھا، میرے پاس مضبوط قانونی ٹیم تھی، سب کچھ تھا، جبکہ میری بھابھی تو میری محتاج تھی۔ اگر میں چاہتا تو ان کو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی مجبور کر دیتا۔ میری بھابھی نے میری لاکھ منت سماجت کی، مجھے واسطے وسیلے دیے، مگر میں ان کا حق کھا چکا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ میرا بھائی کاروبار میں حصے دار نہیں بلکہ بطور ملازم تھا۔ میری بھابھی نے لوگوں کے سپورٹ سے قانونی چارہ گوئی شروع کی تو میں نے اسے پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ اس نے ایک وکیل سے مدد لی جو ماجد بھائی کا دوست ہے، اس کا نام ظفر اقبال تھا۔ اس نے ماجد بھائی کے لیے مقدمہ لڑا، مجھے عدالتوں میں گھسیٹنا چاہا، لیکن اب ایسے شخص کا بندوبست کرنا بہت ضروری تھا، لہٰذا میں نے ظفر اقبال کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پہلے تو میں نے اس سے فون پر بات کی اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ ماجد بھائی اب چلے گئے ہیں، آپ ایک مرے ہوئے شخص کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ بھی میری بھابھی کے اتنے پیسے ہیں کہ جب وہ آپ کی فیس ادا کر سکیں، بس آپ اپنا یہ وقت برباد کریں گے۔ جس پر ظفر اقبال نے کہا کہ ماجد بھائی کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، ان کی زندگی میں کبھی ان احسانات کا بدلہ نہ چکا سکا، لیکن آج قسمت نے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میں اپنے اس مرحوم دوست کے لیے لڑوں گا، جتنا ہو سکا میں کروں گا۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا،
پلان بی پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسے بہت سارے پیسوں کی پیشکش کی۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ تم اگر اس مقدمے سے واپس چلے جاؤ یا اپنا ہاتھ کھینچ لو تو اس کے لیے میں آپ کو 20 لاکھ روپے دوں گا۔ میری بات کو سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ بات کہہ کر ہی خود اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا لیا۔ شاید آپ جانتے نہیں آپ کی ساری گفتگو میرے موبائل میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اب تمہیں یہ کیس پکا جیت ہی جاؤں گا۔ مجھے کسی فیس کی ضرورت نہیں، بس میں تمہیں شکست دینا چاہتا ہوں، اپنے اس دوست کا حق اس کی بیوی کو دلانا چاہتا ہوں۔ اس کی یتیم بیٹی عائشہ اس کے سر پر میں ہاتھ رکھتا ہوں، اور اس کی ماں کے سامنے میں نے یہ قسم کھائی کہ عائشہ بیٹی کو اس کا حق ضرور ملے گا، جو اس کمپنی کی نصف حصے کی مالک ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ثابت ہوا۔ میں نے اپنے وکیل سے بات کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب ہم یہ کیس ہار جائیں گے اور کمپنی آدھے شیئرز اس لڑکی کے نام کر دے گی۔ اپنے بھائی کو دھوکہ دینے کے جرم میں آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ وکیل صاحب نے مجھے بہت ڈرایا، لیکن وہ ڈرا نہیں رہا تھا۔ وہ ایک حقیقت بیان کر رہا تھا، اور اب یہ حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی۔ میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ساری باتیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ جس پر وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اب ظفر اقبال کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ہار جائیں گے۔ نہ صرف ہاریں گے بلکہ ہمیں جیل بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے باڈی گارڈ سے رابطہ کیا جس کا نام نصیر تھا۔ نصیر میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ نصیر، آج مجھے تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جناب حکم کریں، کیا بات ہے؟ میں نے نصیر سے کہا کہ ایک وکیل کو ٹھکانے لگانا ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس کے پاس ہمارے بہت سارے ثبوت ہیں۔ اس نے ہماری ساری گفتگو اپنے فون پر ریکارڈ کر لی ہے۔ میں ایک مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ نصیر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بس مجھے اس وکیل کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ پھر کسی طرح ہم نے اس وکیل ظفر اقبال کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا۔ نصیر نے مجھ سے کہا کہ اگلی پیشی پر وہ عدالت نہیں آ پائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ظاہری طور پر تو مجھے تسلی ہوئی، میرا دل کو تھوڑی سی تسکین حاصل ہوئی، لیکن اندر ہی اندر میں گھبرا رہا تھا۔ پریشانی اب بھی میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ جب تک اس کا کام تمام نہ ہو جاتا میں کیسے آرام سے پیٹ سکتا تھا۔ نصیر بہت چالاک آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ ظفر اقبال سے کیسے نمٹا جائے، اس کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا جائے۔ وہ نصیر کو اپنے گھر سے اغوا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک کالونی میں رہتا تھا جہاں کی سیکیورٹی بڑی ہائی تھی۔ اگر نصیر سے اپنے گھر سے اغوا کر لیتا تو اسے گھر میں ہی مارنے کی کوشش کرتا تو وہ خود پھنس سکتا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسا لیتا۔ لیکن نصیر نے ایک چال چلی، اس نے ظفر اقبال پر حملہ کرنے کے بجائے سیدھا اس کے گاؤں گیا جہاں اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ وہاں ظفر اقبال کی زمینیں بھی تھیں اور اس کے بھائی بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ نصیر نے کچھ آدمیوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے ظفر اقبال کے چھوٹے بھائی کو اغوا کیا جو اس وقت کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس کے سر پر پسٹل رکھا اور اسے اپنے ہی گھر لے آیا۔ ظفر اقبال کی ماں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ اسلحے کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرے بیٹے کو پکڑا اور حد سے زیادہ پریشان ہوئی۔ نصیر نے ظفر اقبال کی ماں سے کہا کہ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو اپنے بڑے بیٹے ظفر اقبال کو فون کرو، اسے یہاں گاؤں میں بلاؤ۔ اگر وہ 1 گھنٹے کے اندر یہاں گاؤں میں آ گیا تو ہم تمہارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں گے۔ ظفر اقبال سے ہم نے ایک ضروری بات کرنی ہے اور وہ ہماری بات نہیں سن رہا، یا اسے گاؤں میں بلانا یہ ہماری مجبوری ہے۔ ظفر اقبال کی ماں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور کہا کہ بیٹا تو جلدی سے گاؤں آ جا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر ظفر اقبال کا چھوٹا بھائی جو ہمارے قبضے میں تھا اور جس کے سر پر ہم نے پسٹل رکھا، نصیر نے اس سے بھی کہا کہ آپ اپنے بھائی کو فون کرو۔ اس نے بھی ظفر اقبال سے یہی کہا کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ ظفر اقبال ماں کی طبیعت کے بارے میں جان کر بہت پریشان ہوا اور اس کی خاطر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ راستے میں ہی اس کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا تھا۔ نصیر نے اپنے کچھ آدمیوں کو راستے میں ہی کھڑے کیا جنہوں نے اس وکیل ظفر اقبال کی گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن خطرے کو بھانپتے ہوئے اس نے گاڑی نہ روکی اور اس گاڑی کے ٹائروں میں فائر کیا گیا۔ ظفر اقبال کی گاڑی سڑک سے نیچے آئی، ایک درخت کے ساتھ ٹکرائی، اسے کافی چوٹیں آئیں۔ انہوں نے جلدی سے ظفر اقبال کو گاڑی سے نکالا اور پھر نصیر کو فون کیا کہ کام ہو گیا ہے۔ نصیر نے اس کے بھائی کو آزاد کیا اور اس گاؤں سے واپس آیا۔ ظفر اقبال کو ایک نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا، اس کو پہلے ہی کافی چوٹیں لگی تھیں
اور وہ نصیر اس کی آدمیوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اسپتال جانا ہے، لیکن اسے اسپتال نہیں پہنچایا گیا اور یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، میں اس کیس سے ہٹ جاؤں گا، میری بیوی بچے اور گھر میں اکیلے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ لیکن نصیر نے کہا کہ آپ کو بہت آفر کی گئی تھی، بار بار سمجھایا گیا تھا، مگر تم نے ہماری بات پر عمل نہ کیا۔ ظفر اقبال نے جلدی سے جیب سے فون نکالا اور کہا کہ یہ ہے وہ فون جس میں ریکارڈنگ موجود ہے، میرے موبائل سے وہ ریکارڈنگز ڈیلیٹ کر دو، پھر اس موبائل کو توڑ دو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ لیکن نصیر اور اس کے آدمیوں نے ظفر اقبال کو نہ چھوڑا اور آخری سانس تک اپنی زندگی کی بھیک مانگتا رہا، لیکن اسے آزاد کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ظفر اقبال کا کام تمام کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو وہیں جنگل میں کسی نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا۔ ظفر اقبال کے مرنے کے بعد اس کے سارے ثبوت بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئے اور اب میں نے سکھ کا سانس لیا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جو میری راہ میں رکاوٹ بنے یا میرے لیے اب کوئی خطرہ ثابت کرے۔ میں نے نصیر کو شاباش دی، اب بھابھی کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میری بھابھی گھر بیٹھ گئی۔ ہمارا بھی کروڑوں روپے کا تھا اور میں دل میں وہ گھر ہتھیانے کا بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ خیر اب پھر جب بھابھی کھنگال ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ایک ایسے گھرانے میں کر دی۔ میری بھتیجی کا شوہر کسی ٹیکسٹائل مل میں کیمیکل اور رنگ کا ماسٹر تھا۔ اس میں کچھ عرصہ میری بھتیجی کو رکھا، لیکن بعد میں وہ عائشہ پر اس بات کے لیے زور دینے لگا کہ تیرے نام پر بہت ساری جائیداد ہے جو تمہارا باپ تو تمہارے نام پر چھوڑ کر گیا تھا، تم اپنے چچا کے پاس جاؤ اور اپنی جائیداد کا مطالبہ کرو۔ لیکن عائشہ نے رو کر کہا کہ میرے چچا، اس نے کاغذات میں میرے والد کا اپنا ملازم قرار دے دیا، ہمارے حصے میں کچھ نہ آیا اور ہماری ساری جائیداد ہڑپ کر گیا۔ عائشہ کا شوہر اسے بار بار مجبور کر رہا تھا اور اسے مارنے لگا، اس پر تشدد کرنے لگا، جب تک تم جائیداد میں اپنا حصہ لے کر نہیں آؤ گی میں تمہیں یہاں اس گھر میں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ بیچاری بڑی مشکل میں تھی۔ اس کی ماں نے تو عائشہ کو گھر بسانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر اس حد تک لالچی اور خود غرض انسان ہے۔ اس نے عائشہ کا جینا حرام کر دیا۔ پھر میری بھتیجی قدرتی طور پر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی، اس نے طلاق دے کر فارغ کر دیا اور پھر ایک بار وہ لوگ میرے محتاج ہو گئے۔ میرے آفس میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کم از کم میری بیٹی عائشہ کو اپنے اس آفس میں کوئی جاب دے دو۔ میں نے اپنی بھتیجی عائشہ کو واش روم صاف کرنے کے لیے اس آفس میں ملازم رکھ لیا۔ جو لڑکی اس کمپنی کی 50% مالک تھی، جس کا میں نے حق مارا تھا، وہی اس آفس کے واش روم صاف کرنے لگی۔ میں یہ سب عائشہ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا، اور اس نفرت میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ تو میرا اپنا خون ہے، میرے بھائی کا خون، میرے مرحوم ماجد بھائی کی نشانی۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ عائشہ حد سے زیادہ کمزور تھی۔ مجھے لگا کہ اسے کچھ ہو جائے گا یہ کام کرنے کے دوران، کہیں مر نہ جائے اور سارا الزام مجھ پر آئے گا۔ اور دوسرا خوف میرے دماغ میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ خود عائشہ نے کسی کو بتا دیا کہ یہ میرا چچا ہے تو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، لہٰذا میں نے اسے اپنے آفس سے نکال دیا۔ اب میں نے اس کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ماں سے اپنی اولاد کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی ہے۔ اس نے گھر بیچ کر بیٹی کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ گھر تو پہلے ہی میں نے اپنے نام منتقل کروا چکا تھا۔ بس دنیا والوں کی نظر میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے بھابھی کو گھر سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پہلے ہی اپنے بھائی کا حق کھا جانے کی وجہ سے میری سوسائٹی میں میرا معیار بہت گر گیا۔ مگر جب میری بھابھی نے گھر بیچنا چاہا تو مجبوراً مجھے کھل کر سامنے آنا پڑا اور میں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ گھر کا قبضہ چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں۔ گھر کا مین گیٹ ایک ہی تھا۔ رات کو اگر تکلیف زیادہ ہو پڑ جاتی اور میری بھابھی اپنی بیٹی کو لے کر دوا لینے جاتی تو میں چوکیدار کو منع کر دیتا کہ ان کے واپس آنے پر دروازہ نہ کھولا جائے۔ یوں پوری رات میری بھابھی اور بھتیجی گیٹ کی دہلیز پر بیٹھی صبح ہونے کا انتظار کرتی رہتی، اور پھر ایک دن ایسے ہی گیٹ کی دہلیز پر میری بھتیجی مر گئی۔ میری بھابھی نے اس کی لاش چھیپا کے حوالے کی اور اس گھر کے کچھ چیزیں اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنی بھابھی کے گھر کا باقی سامان غریبوں میں بانٹ دیا اور اپنی فراخ دلی دکھا دی۔ بھابھی والا پتہ صاف ہونے کے بعد میں نے اپنا کاروبار بیٹے اور بیٹی کے لیے تقسیم کر دیا۔ کاروبار کی ساری دیکھ بھال میرا بیٹا ہی کرتا تھا، میں نے خود کاروبار سے الگ کر لیا۔ پھر ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہے۔ مال و دولت، تعلق واسطہ سب کچھ ہوتے ہوئے میں اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا اور بھتیجی کی طرف ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔
باقی کا کاروبار میں نے اپنی بیٹی کے نام منتقل کیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی، تو پھر میں نے کاروبار بھی اپنے داماد کے نام پر منتقل کر دیا۔ شادی کے 5 سال بعد میری بیٹی اور داماد میں سارا کاروبار سمیٹا اور جس گھر میں مقیم تھا وہ گھر بھی بیچا، مجھے اس فلاحی ادارے کے سپورٹ کیا اور خود سوئٹزر لینڈ منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد پلٹ کر کبھی میری خبر نہ لی۔ پھر ایک دن مجھے کسی نے بتایا کہ تمہاری بیٹی حاجرہ واپس آ گئی ہے۔ یہ خبر مجھے فلاحی ادارے کے مینیجر نے دی۔ مجھے اس بات پر یقین نہ آیا، لیکن اس مینیجر نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے جو آپ کو خبر دی ہے حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کی بیٹی حاجرہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی اور اپنی کسی دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے مینیجر کی بات پر یقین نہ کیا۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ میری بیٹی سوئٹزر لینڈ سے واپس یہاں پاکستان آئے اور اپنے باپ سے نہ ملے؟ یہ میرے لیے ایک غیر یقینی بات تھی، لیکن مینیجر صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ملوا بھی سکتا ہوں۔ میں نے اس مینیجر سے کہا کہ یہ آپ کو مجھ پر احسان ہوگا، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترس چکا ہوں۔ پچھلے 5 برس ہو چکے اس سے میں نے دیکھا نہیں، وہ کیسی ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بیٹی جو یہاں آئی اپنے کسی دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے، اس سے تو آپ کی پرواہ نہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنے بےتاب۔ مینیجر کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن فی الحال تو میں اس سے ملنا چاہتا تھا، میں اس سے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ مینیجر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں وہ مجھے یہی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کا غم نہ دے، یہ غم انسان کو اندر سے مار دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اولاد کا رویہ یہ بھی انسان کو کمزور کرتا ہے۔ آج سے چند سال پہلے میرے بیٹے نے میری بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی شادی کی، جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی سے میری ملاقات کروائی۔ میرا زندگی کا تجربہ تھا، پہلے ہی نظر میں کسی سے بھی عورت کو پہچان سکتا، وہ کیسی ہے، وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ بے قرار ہو کر اپنی کلاس فیلو کو میرے پاس لایا۔ میں نے اس لڑکی سے ملاقات کی، کچھ باتیں کی اور پھر میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ میرے بیٹے کا لائق نہیں۔ جب وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی اکیلے میں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹا وہ تمہاری اچھی ہمسفر ثابت نہیں ہوگی، بہتر یہی ہوگا کہ اسے بھول جاؤ۔ مگر یہاں پر میرے بیٹے کا غصہ آیا اور وہ مجھ سے یہی کہنے لگا کہ آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے کبھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ میری خوشی میں خوشی ہوتی، اپنی ہونے والی بہو کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتی، مگر آپ کو میری خوشی عزیز نہیں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے وہ یہاں سے چلا گیا اور مجھ سے ناراض ہو گیا، مگر میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکی سے شادی بھی کی، اپنا گھر بسایا، لیکن وہ گھر واپس نہ آیا۔ میں تڑپ رہا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کا فون بھی بند تھا، اس نے اپنا نمبر بھی چینج کر لیا۔ لوگ مجھے میرے بیٹے عرفان کے بارے میں بھڑکاتے تھے کہ آپ کا بیٹا تو آپ کو بھول گیا، اس نے شادی بھی کر لی۔ ایک بڑے میرج ہال میں اس نے اپنے تمام عزیزوں کو، دوستوں کو بلایا، مگر افسوس کہ آپ جو اس کے باپ تھے، جس نے آپ کی پرورش کی، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں مسکرا کر لوگوں کو یہی جواب دیتا کہ یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، آپ لوگ مجھے اس بارے میں کیوں بھڑکا رہے ہیں؟ عرفان نے جو کیا وہ اس کی مرضی، لیکن میرے دروازے تو ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے کھلے ہیں۔ میں کل ان پر ناراض تھا، نہ ہی آج، یہ کہہ کر لوگ میرا مذاق اڑاتے، مجھ سے یہی کہتے کہ آپ اپنے دل کے اور گھر کے دروازے کھلے رکھیے، مگر یاد رکھیے کہ کبھی بیٹا آپ کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ لیکن 2 مہینے بعد وہ واپس آیا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ نہیں، وہ اکیلا آیا۔ میں اپنے بیٹے کے گلے لگا، اس کا ماتھا چوما، پھر اس سے کہا کہ میری بہو کہاں ہے؟ وہ رو کر کہنے لگا وہ مجھے چھوڑ گئی۔ ابا، میری بیوی نے مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کیا، وہ میری غیر موجودگی میں کسی سے ملتی تھی اور اچھی عورت نہیں تھی۔ وہ میرے پیروں میں گر گیا اور رونے لگا۔ میں نے اسے اپنے گلے لگایا۔ عرفان میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس کے لیے پریشان تھا کہ ایک عورت نے دھوکہ دے دیا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور میں اسے سنبھالنا چاہتا تھا۔ اگر اس دن میں اپنے بیٹے کو نہ سنبھالتا تو شاید عرفان خودکشی کر لیتا، اپنی زندگی ختم کر دیتا، کیونکہ وہ مکمل طور پر ٹوٹا ہوا تھا، اور اگر اسے مزید توڑا جاتا تو زندہ نہ رہتا۔ میں نے اسے سنبھالا، واپس اپنی زندگی میں لایا، اپنی بھانجی سے اس کی شادی کی، میرے بیٹے عرفان کا گھر بس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے، جو کہ میری زندگی ہے۔ مگر آپ کی کہانی بڑی درد بھری ہے، میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ملوانے تو جا رہا ہوں، بس خدا خیر کرے، دعا کیجیے کہ آپ کی بیٹی وہاں آپ سے ملے۔ میں نے اس مینیجر سے کہا کہ بس یہ میرے نصیب کی بات ہے، ابھی تک میں یقین سے نہیں تو کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں، کم از کم اگر میں اسے دیکھ بھی لوں تو میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔
جس طرح آپ کے دروازے ہمیشہ آپ کے بیٹے کے لیے کھلے تھے، میرا دل بھی بڑا ہے۔ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے آخری دم تک انتظار کروں گا۔ میں مینیجر کے ساتھ وہاں شادی ہال کے باہر پہنچا جہاں پر میری بیٹی کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ یہاں اسپیشل اس کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرے ہال کے دروازے پر ہمیں روکا گیا۔ مینیجر نے کہا کہ یہ حاجرہ کے والد ہیں، آپ حاجرہ سے کہیں کہ آپ کا والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ باہر کھڑا سیکیورٹی گارڈ نے جا کر حاجرہ کو بتایا تو حاجرہ نے منہ پھیر لیا اور سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ ان سے کہیے کہ ہاں آپ کی کوئی بیٹی نہیں۔ سیکیورٹی گارڈ نے ہمیں آ کر بتایا کہ وہ آپ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، اور مجھ سے تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں آپ کی کوئی بیٹی موجود نہیں ہے۔ آپ اس تقریب میں ہمیں ڈسٹرب نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ لیکن میں حاجرہ سے ملے بغیر کیسے واپس جا سکتا تھا؟ میں زبردستی اس کی تقریب میں گھس گیا، زور زور سے پکارنے لگا، حاجرہ حاجرہ بیٹی ادھر آؤ، میں ہوں تمہارا باپ۔ یہ سن کر حاجرہ کو کافی غصہ آیا۔ باہر شادی کی تقریب میں لوگ ہماری متوجہ ہو گئے۔ حاجرہ میرے قریب آئی لیکن مجھ سے یہی کہا کہ آپ کو یہاں کس نے بلایا؟ کیوں یہاں آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور مرتے دم تک آپ سے نفرت کرتی رہوں گی۔ آپ نے میری تایا کی جان کی لی اور میں نے رو کر کہا کہ بیٹی میں نے اس کی جان نہیں لی، وہ بیمار تھا۔ حاجرہ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ان کی روح کو تکلیف پہنچائی، اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا، اسے جیتے جی مار دیا۔ کبھی آپ نے میری چچی کو تلاش کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اس کے سر سے چھت چھین لی، بیچاری کی بیٹی مر گئی، ایک ایسی بیٹی جو آپ کی کاروبار کی مالکن تھی، لیکن اس سے آپ نے اپنے واش روم صاف کروائے صرف اور صرف میری چچی کی بغض میں۔ آپ نے اس معصوم بیچاری کو تکلیف پہنچائی۔ مجھے سب بتایا گیا ہے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ حاجرہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے تسلی دے رہا تھا، لیکن میں نے جسے کہا کہ کاش میں اپنی بیٹی سے ملنے کی ضد نہ کرتا، کم از کم مجھے اس بات کا اندازہ نہ رہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ لیکن اس سے ملنے کے بعد تو پتہ چل گیا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے۔ میرے پاس اب کیا بچا تھا؟ میرا ٹھاٹ بھاٹ، میری شان شوکت، میرے تعلق واسطے اور وسیلے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے اعلیٰ کلاس کے وہ دوست جو میرے آنے پر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ میرے بلانے پر بھی میری ملاقات کے لیے نہ آئے۔ اسی غم اور دکھ کی کیفیت میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ میری جان تو بچ گئی لیکن میں بہت کمزور ہو گیا۔ اپنے مردہ جس بھائی کا حق چھین کر میں نے اپنی اولاد کو دیا، مگر نہ میری اولاد رہی نہ ہی میرا وہ کاروبار رہا۔ اگر میرے پاس کچھ رہا تو فقط میرے کاندھوں پر اس گناہ کا بھار، جس کا عذاب بھی میں بھگت رہا ہوں، اور موت کے بعد وہ میدان حشر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اکثر لرز جاتا ہوں۔ ان بزرگ کی کہانی مکمل ہوئی تب تک کہ ہمیں مین گیٹ پر کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی۔ رو رو کر وہ کانپ رہے تھے۔ مجھے مجبوراً دوبارہ سہارا دے کر انہیں واپس چھوڑنے آنا پڑا۔ ان کی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، مگر میرے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک کی ہر بات معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی واضح حکم فرما رکھا ہے۔ ان کے کمرے میں چھوڑ کر میں دوبارہ واپس آیا، اسی ادارے کی مسجد میں گیا، نماز ادا کی اور بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتا رہا، کہیں کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جس کا میں نے حق کھایا ہو، یا کوئی ایسا نہ ہو جس میں مدد کر سکتا ہوں اور میں نے جان بوجھ کر مدد نہ کی ہو۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی شخص نہ آیا۔ اس کے باوجود میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی اور دل میں عہد کیا کہ انشاءاللہ اپنی دہلیز پر آیا ہوں تو کوئی سوالی خالی نہیں موڑوں گا۔ بہت دیر اللہ تعالیٰ کے خوف سے مسجد میں بیٹھا لرزتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو اٹھا اور واپس گھر آ گیا۔ اپنی بیوی بھی کہا کہ حقوق العباد کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ میری بیوی نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ گھر سے بھاگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ کئی ایسی عورتیں جن کا میں نے دل دکھایا۔ جس وقت میں کالج کی پرنسپل تھی اور میرے نیچے جو خواتین ٹیچرز تھیں ان کے ساتھ میرا برتاؤ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ایک ایک ٹیچرز کے گھر گئی اور اس سے معافی مانگی۔ جس ٹیچر کے گھر وہ گئی وہ حیران تھی کہ پرنسپل صاحبہ کا لہجہ، اس کی آواز، ان کا رویہ آج بدل کیسے گیا۔ آج صبح 9 بجے وہ گھر سے نکلی اور شام 6 بجے واپس آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی لیکن وہ دلی طور پر مطمئن تھی کہ دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں جو اس سے ناراض ہو، جس کا میری وجہ سے دل دکھا ہو۔ انسانیت سے محبت ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔